اللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین سید الاولین والآخرین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ اساتذہ کرام اور عزیز طلبہ، آج کا دن 15 اگست کا دن ہے اور پورے بھارت میں آج کا دن جشن آزادی کے طور پہ منایا جاتا ہے، کیونکہ یہ دن اور یہ تاریخ ایسی ہے کہ جس دن ہمارا پیارا ملک بھارت انگریزوں کے قبضے سے آزاد ہوا تھا۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ آزاد کرانے میں، یعنی ہندوستان آزاد کرانے میں مسلمانوں نے جو کردار ادا کیا ہے وہ کسی کا نہیں ہے۔ جب دیکھا حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، جو اپنے زمانے کے سب سے بڑے عالم تھے، سب سے بڑے محدث تھے، ان کے والد بھی اور وہ بھی، انہوں نے دیکھا کہ انگریزوں کا قبضہ ہوتا چلا جا رہا ہے اور انگریزوں کی زبان سے بھی یہ نکل رہا ہے کہ حکم ملک پر ہمارا چلے گا، قانون ہمارا چلے گا۔ فوراً وہ کھڑے ہو گئے اور اعلان کر دیا کہ یہ ملک اب دارالحرب ہو گیا، اب اس ملک کو آزاد کرانا پڑے گا، اب اس ملک میں جہاد کرنا پڑے گا۔ خود کھڑے ہوئے اور اپنے شاگردوں کو تیار کیا، اور ادھر انگریز تیاری میں لگ گئے کہ ان کو کیسے قید کیا جائے، ان کو کیسے زد و کوب کیا جائے، ان کو کیسے مارا جائے۔ یہ ہر زمانے میں ہوتا رہا ہے اور ہمیشہ ہوتا چلا آ رہا ہے۔ جو سچائی کے لیے کھڑا ہوتا ہے اس کی آواز دبائی جاتی ہے، اس کو مارا جاتا ہے، اس کو جیل میں ڈالا جاتا ہے۔ حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کو بھی جیل میں ڈال دیا گیا اور ان کے اوپر جسم پر چھپکلی کی لیپ لگا دی گئی، ان کے مدرسے کو منہدم کر دیا گیا، ان کی جائیداد کو قڑک کر لیا گیا، لیکن اس کے باوجود بھی وہ مرد مجاہد اپنے اس مشن سے ایک قدم پیچھے نہیں ہٹے، بلکہ اپنے شاگردوں کو اپنی زندگی میں تیار کیا۔ اس میں ان کے دو متوسلین اور ان کے مریدین بھی، حضرت سید احمد شہید رائے بریلوی جو حضرت مولانا علی میاں رحمۃ اللہ علیہ کے اجداد میں سے تھے، اور حضرت مولانا اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ، ان دونوں کو تیار کیا اپنی زندگی میں اور خود ان کا ساتھ دیتے رہے اور ملک کی آزادی میں قدم آگے بڑھاتے رہے۔ پھر ایک زمانہ آیا کہ 1824 میں ان کا انتقال ہو گیا۔ کن کا؟ حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ۔ اب ان کے دونوں یہ مریدین، ان کے دونوں یہ متوسلین، ان لوگوں نے پورے بھارت کا دورہ کیا۔ جہاں روڈ سے جا سکتے تھے روڈ سے گئے، جہاں سمندر کے ذریعے جا سکتے تھے وہاں کشتی سے گئے، اور وہاں کے یعنی ہندوستانیوں کے، یہاں کے باسیوں کے اندر آزادی کی روح پھونک دی اور سب کو تیار کیا، اور کوشش کرتے رہے یہاں تک کہ بالاکوٹ کے میدان میں جنگ آزادی کی پہلی جنگ ہوئی، اور اس میں حضرت سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ اور شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ وہیں پہ شہید ہوئے اور ان کی وہیں قبر بھی ہے۔ تو ہمیں یہ سمجھنا ہے کہ جس طرح ہمارے بزرگوں نے، ہمارے اکابرین نے ہندوستان کی آزادی میں اپنی جان کی قربانیاں دی ہیں اور اپنی محنت کوشش کی ہے، اس طرح کسی دوسرے نے نہیں کی ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ ساتھ سب نے دیا ہے، ہندو نے بھی دیا ہے، مسلمانوں نے بھی دیا ہے، سکھ نے بھی دیا ہے، عیسائی نے بھی دیا ہے، ساتھ تو سب نے دیا ہے، لیکن جو کردار مسلمانوں کا ہے وہ کسی کا نہیں ہے۔ آج بہت افسوس کی بات ہے کہ ہم اپنے اکابرین کا نام بھی نہیں جانتے، جن لوگوں نے ملک کو آزاد کرانے میں اپنی جانیں کھپا دی ہیں۔ اور اس سے بڑھ کر افسوس کی بات یہ ہے کہ آج جہاں جہاں آزادی کا پروگرام ہوتا ہے وہاں جو نام لیے جا رہے ہیں اور کورس میں جو کتابیں داخل کی جا رہی ہیں، اس میں سے یہ مجاہدین آزادی جو مسلمان ہیں ان کو حذف کر دیا گیا، ان کے نام کو ختم کر دیا گیا۔ صرف 2-4 نام اور بعض ایسے نام بھی کتابوں میں پڑھنے کو ملے کہ جن کا کہیں سے کوئی وجود ہی نہیں تھا جنگ آزادی میں، ان کا نام لکھا ہوا ہے، اور فلانے کنہیا لال ہے تو فلانے لال، یہ نام اس میں ہے، اور جو آزادی کے سورما ہیں ان کا نام کہیں نہیں ہے۔ تو ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ ہم خود اپنے اکابرین کی تاریخ پڑھیں گے اور ہم خود سمجھیں گے اور لوگوں کو یہ بتائیں گے کہ ملک آزاد کرانے میں اگر ہندوؤں نے ساتھ دیا ہے تو کس کا ساتھ دیا ہے؟ ہمارے اکابرین کا ساتھ دیا۔ ہمارے اکابرین سب سے آگے بڑھے اور ان لوگوں نے اپنی گردنیں کٹوائیں، جانوں کا نذرانہ پیش کیا، اپنے گھر بار چھوڑے،
اپنی جائیداد کو ختم کروایا، اپنے مدرسے کو منہدم کروایا اور اس سے بڑھ کر اپنی اولادوں کو کٹتا دیکھا، لیکن وہ پیچھے نہیں ہٹے۔ جب وہ پیچھے نہیں ہٹے تو غیر مسلم بھی پیچھے نہیں ہٹے، اور پھر ایک زمانہ ایسا آیا کہ 1947 کو یہ ہمارا ملک بھارت آزاد ہوا، اور تب سے آج تک ہم آزادی کی فضا میں ہیں، اور انشاءاللہ جب تک ہماری آخری سانس ہے اسی آزادی کی فضا میں ہم زندہ رہیں گے، اور جب دنیا سے رخصت ہوں گے تو بقول علی میاں رحمۃ اللہ علیہ کی ہم اس دنیا اسی بھارت میں پیدا ہوئے ہیں اور اسی کی زمین میں ہم سو جائیں گے۔ علی میاں رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ ہمیں بھارت سے، ہمیں ملک ہندوستان سے کوئی نکال نہیں پائے گا، ہم یہیں پیدا ہوئے ہیں اور یہیں کی زمین میں ہم سوئیں گے، یہیں کی مٹی اوڑھ کے ہم سو جائیں گے اور اسی مٹی میں مل جائیں گے۔ اللہ رب العزت والجلال ہم سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور اپنے اکابرین کی قربانیوں کو یاد کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا